آج کتاب محسن بزبان محسن کے صفحہ نمبر 117 سے آگے بیان چل رہا تھا۔ اس سے پیچھے مبارک چہرے کے عنوان میں کہ پیر و مرشد کا دیدار کیا اللہ کا دیدار ہے، اس کا حصہ اول بیان ہوا تھا۔ تو بات یہاں آ کر ختم ہوئی تھی کہ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دید پیر دید کبریا، پیر کامل ذل الہی کی صورت ہے۔ پیر و مرشد کا دیدار اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ تو بہرحال اور فیض حق اندر کمال اولیاء، نور حق اندر جمال اولیاء، اللہ کا فیض اولیاء کے کمال میں اور اللہ کا نور اولیاء کے جمال میں ہے۔ لہٰذا جن چہروں کو دیکھ کر خدا یاد آئے ان کی صحبت کو لازم قرار دیتے ہوئے مولانا روم فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بے ریا، ایک لمحہ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنا 100 سالہ بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے۔ اسی کو ہم آگے لے کے چلیں گے کہ شاید اسی لیے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ تصور شیخ ذکر الہی کرنے سے بھی زیادہ نفع بخش ہے۔ تصور شیخ، حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں مکتوبات شریف میں کہ تصور شیخ ذکر الہی کرنے سے بھی زیادہ نفع بخش ہے۔ بلکہ حضرت مجدد الفسانی نماز کی حالت میں بھی تصور شیخ کے پائے جانے کو مستحسن قرار دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ یہ دولت جو ہے یہ تو لاکھوں میں کسی ایک کو نصیب ہوتی ہے۔ خواجہ محمد اشرف نے نسبت رابطہ تصور شیخ کے متعلق آپ سے پوچھا کہ ان کا تصور شیخ اس حد تک غالب آ چکا ہے کہ وہ نماز میں بھی اپنے شیخ کے تصور کو اپنا مسجود دیکھتے اور جانتے ہیں، اور اگر وہ اس کی نفی کرنا چاہیں تب بھی ذہن سے نفی نہیں ہوتی۔ نماز کی حالت میں بھی وہ اپنے شیخ کے تصور کو اپنا مسجود جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور اگر اس کی نفی کرنا چاہیں، اس خیال کو جھٹکنا چاہیں، ذہن سے ہٹانا چاہیں تو وہ اس کی نفی کر نہیں پاتے۔ تو مجدد پاک امام ربانی مجدد الفسانی آپ خواجہ محمد اشرف کو لکھتے ہیں کہ اے محبت کے اطوار والے، یہ دولت طالبان حق کی تمنا اور آرزو ہے، ہزاروں میں شاید کسی ایک کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں یہ کیفیت ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی کہ وہ نماز کی حالت میں بھی اپنے شیخ کو اپنا مسجود دیکھتا ہے اور جانتا ہے، اور اگر وہ اس کیفیت کو اس کی نفی کرنا چاہے یا ذہن سے ہٹانا چاہے تو وہ ہٹا نہیں پاتا جن سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو طالبان حق کی تمنا اور آرزو رہی ہے، اور مگر ہزاروں میں سے کسی ایک کے نصیب میں ہوتی ہے یہ دولت۔ آپ فرماتے ہیں اس کیفیت اور معاملے والا جو مرید ہے وہ شیخ سے مکمل نسبت رکھنے والا ہے، مکمل نسبت رکھنے والا۔ ممکن ہے کہ شیخ کامل کی تھوڑی سی صحبت سے جو بندہ جس اس کیفیت میں پہنچ جائے کہ وہ نماز کی حالت میں بھی وہ اپنے شیخ کے تصور کو اپنا مسجود دیکھے
یا جانے جو ان سے، اور اس کو نفی کرنے سے بھی وہ اپنے ذہن سے اس کی نفی نہ کر سکے، اپنی نگاہوں سے اس کی نفی نہ کر سکے. حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ یہ مرید وہ مرید ہے جو شاید تھوڑی سی صحبت کے بعد اپنے شیخ کے، اپنے پیر و مرشد کے تمام کمالات کو اپنے وجود کے اندر جذب کر ڈالے. یہ ایسی مبارک کیفیت ہے روحانیت کی دنیا میں کہ وہ سارے کمالات جو اس کے شیخ کے وجود میں وہ ایز اٹ از اس کے اپنے وجود کے اندر ٹرانسفر ہو جائیں، منتقل ہو جائیں. اگر واقعی اس کی یہ کیفیت ہے، اس کو تو ہلکی سی صحبت کی ضرورت ہے، وہ اپنے شیخ کے وجود کا سارا کچھ اپنے وجود کے اندر منتقل کر لے گا. اور آگے فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بات بتاؤ، تصور شیخ کی نفی کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی نفی کی ضرورت، اس کو ذہن سے کیوں ہٹاتے ہو؟ اس کی نفی کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ وہ جو شیخ ہیں، آپ فرماتے ہیں پہلے تو یہ چیز دیکھ لو کہ وہ مسجود الیہ ہیں، مسجود لہو نہیں ہیں. یعنی جس کی طرف سجدہ کیا جائے، نہ کہ وہ جس کو سجدہ کیا جائے. ایک ہے جس کی طرف سجدہ کیا جانا، اور ایک ہے جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ تصور شیخ کی نفی کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ وہ شیخ مسجود الیہ ہے، مسجود لہو نہیں ہے. یعنی جس کی طرف سجدہ کیا جائے، نہ کہ وہ جس کو سجدہ کیا جائے. آپ فرماتے ہیں مجھے ایک بات بتاؤ، محرابوں کی نفی کیوں نہیں کرتے؟ مسجدوں کی نفی کیوں نہیں کرتے؟ نماز کی حالت میں محرابیں، دیواریں اور بہت سی چیز نماز کی حالت میں آگے ہوتی ہیں، تو نماز میں تو کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی. یعنی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو شیخ ہیں، وہ پیر و مرشد ہیں، وہ کیوں وہ اس کو کیا سمجھ رہے؟ وہ مسجود الیہ ہے یا مسجود لہو ہے؟ بھئی جس کی طرف سجدہ کیا جائے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرنے کا حکم تھا، نہ کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جا رہا تھا. تو یہ چیز ہے. تو نماز کی حالت میں بھی محرابیں ہوتی ہیں، دیواریں ہوتی ہیں، دیگر بہت سی چیزیں راستے میں ہوتی ہیں. نماز میں کسی قسم کی کوئی خرابی واقعہ نہیں ہوتی. لیکن آپ فرماتے بہرحال یہ کیفیت سعادت مندوں کو ہی حاصل ہوتی ہے. مولانا روم فرماتے ہیں آدمی چو نور گیر دز خدا ہست مسجود ملائکہ زشتبا. انسان جب خدا کا نور حاصل کر لیتا ہے تو وہ برگزیدہ ہو جانے کی وجہ سے فرشتوں کا مسجود بن جاتا ہے. پیر عبداللطیف خان نقشبندی رابطہ شیخ میں مولانا روم کا نظریہ بیان فرماتے ہیں کہ مرید کو اپنی روحانی صورت کا معائنہ کرنے کے لیے، مرید اگر یہ چاہے نا کہ میں اپنی روحانی صورت کا معائنہ کروں، میری روحانی شکل اور صورت کیا ہے، تو وہ اس کو اپنے پیر و مرشد کا آئینہ یعنی کہ چہرہ درکار ہے. اپنے پیر و مرشد کے آئینے یعنی چہرے کا تصور باندھے تو اس کو اپنی روحانی صورت دکھائی دے گی، کیونکہ اس سے زیادہ بہتر کوئی آئینہ ہے ہی نہیں، کوئی آئینہ ممکن ہی نہیں. تو فرماتی ہیں کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ جب مرید کو پیر و مرشد کا خیال آ جائے تو مرید کو اپنا خیال نہیں رہتا، بلکہ تصور شیخ قائم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ تصور شیخ کی وجہ سے اللہ کے تصور تک پہنچ جاتا ہے. بلکہ اپنی اس بات کو واضح کرنے کے لیے مولانا روم پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیتی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کی تلاش میں نکلے تو پہلے انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا تو انہوں نے کہا ھذا ربی، یعنی یہ میرا رب ہے.
تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا دعویٰ تھا کہ جب آپ خدا کی تلاش میں نکلے اور انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، اب یہ ایک ایسا دعویٰ تھا جو بظاہر بت پرستی کو ظاہر کر رہا تھا، کہ ایک ستارے کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرا رب ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن ستارے کو ماننا حقیقت میں ستارے کے انکار کی وجہ بنی، ستارے کے انکار کا باعث بنا۔ اور یہ خیال جب آپ اس کے خیال میں گئے تو آپ کو اللہ کے اسبات کی طرف، وجود باری تعالیٰ کے اسبات کی طرف لے گیا۔ اب لہٰذا ان کی مولانا روم فرماتے ہیں کہ جو بت پرستی ہے، جو بظاہر بت پرستی دکھائی دیتی تھی، حقیقت میں بت شکنی تھی، وہ بت پرستی نہیں تھی، وہ بت شکنی تھی۔ تو بعض لوگوں کو تصور شیخ بظاہر بت پرستی نظر آتی ہے، لیکن تصور شیخ سے ہمیں اپنے نفس کی حقیقت اور معرفت خداوندی کا راستہ دکھائی دیتا ہے۔ مولانا روم نے اپنے کلام کے اندر اصل چیز یہ سمجھائی ہے کہ بعض لوگوں کو جو تصور شیخ بظاہر بت پرستی نظر آتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تصور شیخ سے ہمیں اپنے نفس کی حقیقت اور معرفت خداوندی کا راستہ دکھائی دیتا ہے، اور اپنے شیخ سے والہانہ محبت کی ایک خوبصورت مثال ہمیں حضرت امیر خسرو سے بھی ملتی ہے، جس سے وہ خود اپنے حضرت امیر خسرو اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، خلق می گوید کہ خسرو بت پرستی می کند، مخلوق کہتی ہے کہ خسرو بت پرستی کرتا ہے اور اپنے شیخ سے بت پرستی کی حد تک محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے اپنے شیخ سے امیر خسرو کہ بت پرستی کی حد تک اپنے شیخ سے محبت کرتا ہے۔ تو لوگوں کے اس اعتراض پر کہ جب لوگوں نے یہ بات کہی کہ مخلوق کہتی ہے کہ خسرو بت پرستی کرتا ہے، وہ اپنے شیخ سے بت پرستی کی حد تک محبت کرتا ہے، تو حضرت امیر خسرو نے بجائے اس کے کہ وہ اپنی صفائی پیش کرتے، بلکہ انہوں نے نہایت بے باکی سے یہ فرمایا، آرے می کنم با خلق و عالم کار نیست، ہاں میں بت پرستی کرتا ہوں، لیکن مخلوق کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ستارے کو خدا ماننے کی عمل کا یوں ذکر فرماتے ہیں، چوں خلیل آمد خیال یار من، صورتش بت گرد مانے بت شکن، میرے یار کا خیال خلیل اللہ کی طرح ثابت ہوا، اس کا ظاہر بت پرستی اور اس کی حقیقت بت شکنی ہے۔ شکر یزداں را کے چوں او شد پدید، در خیال او خیال حق رسید، خدا کا شکر ہے کہ جب وہ مرشد جب مجھ پر ظاہر ہوا، اس کے چہرے سے، تصور شیخ سے، رابطہ شیخ سے، تو اس کے تصور میں ہی مجھے اللہ کا تصور یعنی اللہ کا قرب اور اس کا وصال حاصل ہوا۔